السلام علیکم. ایڈورٹائزنگ اور پروموشن آپ کو یقینی طور پر انٹرسٹنگ اور ڈیمانڈنگ لگ رہا ہوگا. یہ سبجیکٹ سننے میں اور پڑھنے میں بنیادی طور پہ بہت سمپل اور سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کو میں اسپیسیفک سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس کا بنیادی دار و مدار اور انحصار حالات، واقعات اور ان سے ملی جلی سرکمسٹانسز پر ہوتا ہے. اس ضمن میں جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ انشاءاللہ جو ہی آپ کے امتحانات ختم ہوں گے، آپ پڑھ لکھ جائیں گے، آگے پڑھیں گے، اپنے پروفیشن میں، اپنی زندگی کے عملی حصے میں یا عملی لائف کے عملی جزء میں قدم رکھیں گے، تو اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ جن چیزوں پر آج آپ نے غور کیا، آپ نے توجہ دی اور ان کو مد نظر رکھا، تو انشاءاللہ آپ کو ہر وقت کامیابی ہی آپ کے قدم چومے گی. اس لیے بنیادی طور پہ کچھ چیزیں میں آپ کو دوبارہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم رہے ہر وقت، جس طرح کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ دیز تھنگس آر آن ہز اور ہر فنگر ٹپس. یہ وہ فنگر ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم پچھلے لیکچر کیے کچھ ریکیپس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس ایک پرپوزل آپ کی پروفیشنل لائف میں یا ابھی بھی اگر آپ انٹرنشپ کرتے ہیں یا کہیں پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں اور وہاں ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے جہاں آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے ایڈورٹائزنگ کے لیے، تو آپ کو بلا سوچے سمجھے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. ویسے تو کہتے ہیں کہ ایک عقل مند یا ایک سمجھدار یا ایک سمارٹ پروفیشنل کی یہ نشانی ہے کہ وہ بلا سوچے سمجھے کچھ نہیں بولتا، لیکن اس پروفیشن میں یہ ایک لازم و ملزوم چیز اور کوالیفیکیشن ہے. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے یا ایسا مشورہ دینے سے پہلے آپ کو ان عوامل پر نظر رکھنی ہوگی جن کی وجہ سے وہ آپ سے مشورہ لے رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتی ہے، یا وہ ایگزسٹنگ پروڈکٹ کی سیلز کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے، یا وہ کوئی ماڈیفائڈ کیمپین لانچ کرنا چاہتے ہیں، تبھی یہ ضرورت پیش آئے گی. تو اس سینیریو میں آپ کو کوئی جواب دینے سے پہلے ان عوامل پر نظر رکھنی ہوگی اور مارکیٹ ٹرینڈ اور مارکیٹ ریکوائرمنٹ اور مارکیٹ میں موجود کمپٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ دینا ہوگا. یہ وہ 3 کی فیکٹرز ہیں جو آپ کو ہر وقت معلوم ہونے چاہیے، جن میں سے ایک کی فیکٹر اور بھی ہے جو کہ اس پروڈکٹ یا اس سروس سے ریلیٹڈ ہے. یعنی سب سے پہلے بقول شخص سے آپ کو اپنے گھر کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی پروڈکٹ کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی سروس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ یا آپ کی سروس کیسی ہے اور اس کے کیا مختلف بینیفٹس، اسٹرینگثس یا ویکنیسز ہیں. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک صائب یا پریکٹیکل یا پازیٹیو مشورہ دے سکتے ہیں. اب ایڈورٹائزنگ میں ایک فیکٹر جو بہت ضروری ہوتا ہے، جس کو میری رائے میں کوئی بھی انڈسٹری، کوئی بھی سروس، کوئی بھی ٹریڈنگ ہاؤس یا کوئی بھی آرگنائزیشن اگنور نہیں کر سکتی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بجٹ، یا بقول شخص سے وہ ایکسپینس جو آپ ایڈورٹائزنگ پہ کر سکتے ہیں جس میں ویلیو فار منی یا کاسٹ انکرڈ ریزلٹس کا آپ کو احساس ہو. کیونکہ بالآخر جو کچھ آپ خرچ کریں گے اس کی کاسٹ تو آپ کی پروڈکٹ پہ ہی ہوگی یا آپ کی سروس پہ ہوگی.
تو کیا اس ایکسرسائز کرنے سے آپ کو نتائج بہتر ملتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر نتائج بہتر نہیں ملیں گے تو وہ آپ کی کاسٹ یعنی جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں رہے گی. ان چیزوں کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوگا. اس کے علاوہ ایک اچھا پروفیشنل ہمیشہ مارکیٹ میں موجود کمپٹیشن سے باخبر رہتا ہے. یعنی اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں وہ کوشش کرنے جا رہا ہے وہ مارکیٹ میں کس طرح پوزیشنڈ ہے. اس میں اس کی اپنی کمپنی یا وہ آرگنائزیشن جس کو وہ یہ تجویز کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، اور اس کی کمپٹیشن میں جو دوسری کمپنیاں ہیں ان کی کیا سٹینڈنگ ہے، اور وہ اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کیا ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے. مثال کے طور پہ دو کمپنیاں ہیں، دو کمپنیاں سائیکل بناتی ہیں. آپ نے ایک سائیکل لانچ کرنی ہے، یا آپ کی سائیکل بھی مارکیٹ میں ہے لیکن آپ کی مارکیٹ میں سائیکل کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی یا وہ سیلز نہیں اچیو ہو رہی جو آپ چاہتے ہیں، اور دوسری سائیکل جو ہے وہ زیادہ پاپولر چل رہی ہے. تو ایک تو آپ کو اپنی پروڈکٹ کا موازنہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی پروڈکٹ میں کیا ویکنس ہے یا کیا کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ آگے نہیں چل رہی. اس میں زیادہ دخل مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسرے سائیکل مینوفیکچررز جو ہیں وہ ایڈورٹائزنگ پر کتنا بجٹ خرچ کر رہے ہیں اور کون سی ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سائیکل، اب دیکھیے سائیکل تو ایک ہی ہے، دو پہیے ہیں، بریکیں ہیں، سیٹ ہے، اس میں اور کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں؟ مے بی اس کی پرفارمنس بہتر ہے، اس کی لانجیوٹی زیادہ اچھی ہے، اس کی جو مینٹیننس ہے اس کی کاسٹ کم ہے، اس کی لکس اچھی ہیں، اس کی فنش اچھی ہے. یہ سارے وہ انگریڈینٹس ہیں جن کو آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا، اور اس کی بنیاد پر آپ کو اپنے مینوفیکچرر کو یا اونرز کو یا آرگنائزیشن کو یہ پوائنٹ بتانے پڑیں گے کہ ہماری پروڈکٹ میں دوسری پروڈکٹ کے مقابلے میں یہ کمیاں یا یہ کمزوریاں. آن دی ادر ہینڈ لیٹ اس ٹیک دی ادر سینیریو. ہوتا کیا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ ان سے اچھی ہے لیکن اس کے باوجود ہماری سیلز سٹیٹک ہے، دوسروں کی سیلز بڑھ رہی ہے. تو پھر رول آتا ہے ایڈورٹائزنگ کا کہ ایڈورٹائزنگ کیسے ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی استعمال کرتے ہوئے یا کون سی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہوئے ایسی ایڈورٹائزنگ کیمپین لانچ کرے جس سے آپ کی پروڈکٹ کی بینیفٹس اور اسٹرینتھ کو اجاگر کیا جا سکے، اور اس اجاگر کرنے سے یا اس کو پاپولر کرنے سے یا اس کو پبلسائز کرنے سے آپ اپنی سیلز میں انکریز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پہلے بھی میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، اور ویسے تو یہ رول ہر چیز میں اپلائی کرتا ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپنے اس سبجیکٹ سے علیحدہ ہو کر بھی سوچیں، جس کو کچھ الفاظ میں اکاؤنٹیبلٹی کہا جاتا ہے اور ایڈورٹائزنگ کے معاملے میں ایویلویشن کہا جاتا ہے. یعنی اکاؤنٹیبلٹی مینس کہ اگر آپ نے ایڈورٹائزنگ پر اپنی آرگنائزیشن یا آپ کی کنسرنڈ کمپنی یا سروسز پرووائڈ کرنے والے ادارے کہ آپ نے ایکس اماؤنٹ آف منی اسپینڈ کی ہے تو کیا اس سے وہ ریزلٹ حاصل ہوئے ہیں. یہ بھی آج ایک ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے متعلق پروفیشنل کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ جس کلائنٹ کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے جو اخراجات اس نے ان کو پرپوز کیے ہیں اور وہ اخراجات کیے گئے ہیں کیا ان سے ڈیزائرڈ ریزلٹس یا آبجیکٹیوز اچیو ہوئے ہیں یا نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر آپ اپنی آرگنائزیشن کو بہتر سے بہتر ریزلٹس دلا سکتے. پچھلے لیکچرز میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیسکلی لوگوز کیا ہوتے ہیں اور لوگو ٹائپس کیا ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ دونوں چیزیں سمبل ہیں.
اور دونوں چیزوں کا مقصد ہے آئیڈینٹیفیکیشن یا آئیڈینٹی. لوگو آلسو سمبلائزز آئیڈینٹی. اس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے, آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں ایک نشان آپ کو نظر آتا ہے اور آپ فوراً اس نتیجے پہنچ جاتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے. یہ ہے آئیڈینٹی, یہ ہے پہچان. انسانی زندگی میں انسان کی پہچان نام ہے, اور کمپنی کی پہچان نام کے ساتھ اس کا تشخص جو ہے وہ اس کا نشان ہے, اور وہ نشان جو ہے اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں لوگو کہا جاتا ہے. اور یہ لوگو اور لوگو ٹائپ جو ہے یہ بے حد ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کارپوریٹ آئیڈینٹی کیوں ضروری ہوتی ہے. دیکھیے, کارپوریٹ آئیڈینٹی ایک ایسی چیز ہے جو جب میں آپ کہتا ہوں تو آپ کی آرگنائزیشن کی بات کرتا ہوں, تو آپ کی آرگنائزیشن میں اس کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیے, ہر آرگنائزیشن کو اپنی کورسپونڈنس کے لیے اسٹیشنری کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیشنری پر جہاں کمپنی کا نام ہوتا ہے وہاں کمپنی کا لوگو بھی ڈسپلیڈ ہوتا ہے. اسٹیشنری میں کیا ہوتا ہے؟ لیٹر ہیڈ, یعنی ایک لیٹر جس پر آپ نے اپنے جو بھی کورسپونڈنس کرنی ہے وہ ہوتی ہے, اس پہ آپ کا پتہ ہوتا ہے, آپ کا لوگو ہوتا ہے, آپ کا نام ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لفافہ ہوتا ہے جس پہ آپ وہ خط ڈال کر بھیجتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے امپلائیز, یا آپ اگر وہاں امپلائی ہیں تو آپ کا ایک وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے. اس وزٹنگ کارڈ پر بھی لوگو موجود ہوتا ہے. چنانچہ اور مختلف وہیکلز پہ بھی لگائے جاتے ہیں, مختلف اور طریقے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. چنانچہ یہ جو تشخص ہے, جب یہ چیزیں مختلف جگہ پہ جاتی ہیں ڈاک کے ذریعے, ترسیل کے ذریعے, تو ہر جگہ آپ کا لوگو جا رہا ہوتا ہے, جس سے آپ کی کمپنی کا تشخص اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے. کہتے یہ ہیں کہ یہ ایڈورٹائزنگ نہیں ہے, لیکن میری رائے میں یہ ایک بہت افیکٹو اور فری طریقہ آف ایڈورٹائزنگ ہے, یا لیٹ اس سے ناٹ فری, لو کاسٹ. کیونکہ آفٹر آل ٹو پروڈیوس لیٹر ہیڈس, آفٹر آل ٹو پروڈیوس دی اینولپس, after all to produce name cards or visiting cards, all cost money, but these costs are essential, and that has to be done because your representatives, when they visit some place, they have to be identified as coming from some company or some organization. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی گئیں کارپوریٹ آئیڈینٹی کے بارے میں. آج کل کارپوریٹ آئیڈینٹی کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, جیسے آپ کے آفس کے باہر آپ کا بورڈ, اور جہاں بھی آپ کا آفس ہوگا, برانچ آفس ہوگا یا کچھ ہوگا, وہاں آپ کے بورڈ پر وہی لوگو نمایاں ہوگا. اس کے علاوہ آپ جو بھی اشتہارات دیتے ہیں اس میں بھی لوگوز استعمال کرتے ہیں. چنانچہ لوگو یا لوگو ٹائپ دونوں ہی سمبل ہیں, یا کمبینیشن آف بوتھ آر اسینشیل فار اے کمپنی فار اٹس آئیڈینٹیفیکیشن. اور آئیڈینٹیفیکیشن از دی فرسٹ اینڈ فورموسٹ تھنگ ٹو کنوے اے میسج, بیکاز دیٹ فرسٹ آف آل ہٹس دی مائنڈ آف دی ویور, لسنر, اور واٹ ایور دا کیس میں بی, ٹو نو دیٹ دا میسج از کمنگ فرام ایکس وائی زی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی وہ چیزیں جو ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائیں. امید ہے کہ آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں گے, ان سے آپ پوری جسے کہتے ہیں نا, ان کو ایکسپلائٹ کریں گے ٹو سجیسٹ یور ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی ایز اینڈ وین یو آر آسکڈ ٹو ڈو سو. اب آج کے لیکچر میں ہم شروع کریں گے ایک ہاؤ ٹو ڈو سیریز. آج کے لیکچر سے رادر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف ایڈورٹائزنگ کے شعبوں, ایپلیکیشنز اور ان کی مختلف جو ضروریات ہیں اور جو ان کے مختلف مدارج ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. آج میں آپ کو کچھ مختلف یعنی اخبارات, میگزینز, ٹیلی ویژن, ریڈیو, ان کے سلسلے میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جب آپ اس شعبے میں آئیں گے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا
کہ کس قسم کے کلائنٹس کے لیے کون سا میڈیا استعمال کیا جائے اور وہ کیسے کیا جائے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی. ان چیزوں کو آپ کو اچھے طریقے سے مد نظر رکھنا ہوگا اور اس کے چند پرنسپلز ہیں جس کو آپ نے پوری طرح یاد کرنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس کو پریکٹس کرنا ہے. تو یہ آج ہم شروع کرتے ہیں. پہلی سلائیڈ پر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ہم نے آج کے اس لیکچر میں نیوز پیپر سے آغاز کروں گا کہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نیوز پیپرز کیسے استعمال کریں. تو یہ کچھ آپ کو ایسے عوامل سے آگاہ کیا جائے گا جس میں آپ کو طریقے بتائے جائیں گے, ان میں کس طرح سے آپ نے ڈیلو کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے مؤثر انداز میں اور صحیح انداز میں, کیونکہ دیکھیے رائٹ اسٹریٹجی فار دا رائٹ سچویشن, رائٹ اسٹریٹجی تھرو دی رائٹ پرسنس, رائٹ اسٹریٹجی تھرو دی رائٹ میڈیم اینڈ رائٹ اسٹریٹجی فار ایویلویشن. یہ وہ کارڈینل پرنسپلز ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ان مختلف عوامل پر, ان مختلف جزویات پر آپ نے عمل کرنا ہے. اب نیوز پیپرز کی بات ہو رہی ہے, اخبارات سے آپ بخوبی واقف ہیں. اخبارات ایک بہت اہم سورس ہے باوجود اس بات کے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لٹریسی ریٹ میں وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں. ڈیولپنگ کنٹریز میں لٹریسی ریٹ گریجولی رائز کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اخبارات کا عمل دخل ختم نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اخبارات میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے, وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنے ریکارڈ میں رکھ سکتے ہیں اور ویژولی دیکھ کر اس کے بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یا مینٹین کر سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اخبارات کو جب آپ ایڈورٹائزنگ پروفیشن میں ہیں کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ٹو پرووائڈ دی بیسٹ ریزلٹس ٹو یور کلائنٹ. کیونکہ دیکھنا اس میں سب سے بات, دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی بات ہے جیب کی, اور جیب کا ترجمہ ہے بجٹ, اور بجٹ کا ترجمہ ہے کہ آپ نے جو اخراجات کیے اس سے آپ نے کیا نتائج حاصل کیے. یہ مختصراً تعارف ہے اخبارات کی ایڈورٹائزنگ یا کسی چیز میں بھی ایڈورٹائز کرنے کے لیے. یہ سوالات آپ کے ذہن میں ہر وقت موجود رہیں گے, اور اگر نہیں رہیں گے تو آپ حقیقی دنیا میں نہیں رہ رہے, آپ پروبیبلی غلط ایڈوائز دیں گے یا صحیح مشورہ دینے کے اہل نہیں ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیوز پیپر کی بات ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے, یعنی when to use newspaper advertising and approximately how much it will cost and how to put together good newspaper ad. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ آپ کو توجہ دینی ہوگی, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کروں گا کہ ایک اچھا نیوز پیپر ایڈ بنانے کے لیے کن عوامل کی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلے لیٹ اس ورک آؤٹ کہ کن لوگوں کو نیوز پیپر کو استعمال کرنا چاہیے ایڈورٹائزنگ کے لیے. یعنی جب ایک ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تو کون سے ایسے کلائنٹس ہیں یا بقول شخص سے ایڈورٹائزرز کو نیوز پیپر کس وقت استعمال کرنا چاہیے. ویری سمپل. نمبر 1, نیوز پیپر جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک براڈ مارکیٹ کو ٹیکل کرتے ہیں یا ہینڈل کرتے ہیں یا ریچ کرتے ہیں. چنانچہ وہ لوگ یا وہ مینوفیکچرر یا وہ سروس پرووائڈرز جو براڈر مارکیٹ میں اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ نیوز پیپر استعمال کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صرف نیوز پیپر استعمال کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ نیوز پیپر ول ہیلپ دیئر ریکوائرمنٹ اور لیٹ سے دیئر پرپز مور افیکٹولی. سو سب سے پہلے پوائنٹ کیا ہوا کہ دوز ہو وانٹ انفلوئنس آن براڈر مارکیٹ دے شوڈ یوز نیوز پیپر. نمبر 2,
Newspapers provide a good medium for conveying specific, detailed information such as price, percentage, discounts and product features. اشتہار دیکھا ہوگا آپ, اشتہار میں بے شمار چیزیں بیان ہوتی ہیں, اس میں پرائسز کا بھی ہوتا ہے, بینیفٹس آف پروڈکٹ بھی ہوتا ہے, تصویر بھی ہوتی ہے پروڈکٹ. سو in space of an advertisement, it provides you opportunity to include or to put in as much information as you can. یہ بات کی ہے کہ میسج کتنا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے, وہ بات کی بحث ہے, مگر اس میں یہ فلیکسیبلٹی اور پروویژن ہوتی. تھرڈ, local daily and weekly newspapers are number one advertising choice of most small businesses. اب مثلا کچھ اخبارات ایک پرٹیکولر سٹی سے نکلتے ہیں, ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے ہوتے ہیں, وہ اسی نیوز پیپر سے گلوڈ رہتے ہیں. چنانچہ یہ بھی ایک اچھا سورس ہوتا ہے ایڈورٹائزرز کے لیے نیوز پیپرز کو یوز کرنے. تو بنیادی طور پہ یہ وہ 3 کلاسیفیکیشنز ہیں یا 3 ضروریات ہیں جو ایڈورٹائزنگ کی نیوز پیپر کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں, اور ایسے مارکیٹ سیگمنٹس جن کی یہ کلاسیفیکیشن بتائی ہے ان کے لیے نیوز پیپر ایک مفید میڈیم آف ایڈورٹائزنگ. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیوز پیپر کو کس طرح استعمال کیا جائے, تو سب سے پہلے بات ہوئی تھی ایڈورٹیزمنٹ کی, یعنی ایڈ کی, یعنی اشتہار کی پروڈکشن. اشتہار کی پروڈکشن کی کاسٹ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتی ہے, سائز ٹو سائز ویری کرتی ہے, ٹائپ ٹو ٹائپ ویری کرتی ہے, اور کوالٹی ٹو کوالٹی ویری کرتی ہے. اب یہ ساری کلاسیفیکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈ ہے کیا وہ کلر میں ہے, آپ کا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے کیا اس میں السٹریشنز ہیں, آپ کے ایڈورٹیزمنٹ کا سائز کیا ہے, آپ کا ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ کتنی اخباروں میں آئے گا یا ان کے کتنے ایڈیشنز میں, یعنی اگر کوئی ایڈیشن 5 سٹیز سے نکلتا ہے اور آپ 5 کے 5 سٹیز میں لانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کاسٹ ہوگی. تو یہ پروڈکشن کاسٹ جو ہے یہ ویری کرتی ہے. اور جہاں تک پروڈکشن ٹائپ کا تعلق ہے وہ بھی ویری کرتا ہے پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ. آپ کی پروڈکٹ ڈیمانڈ کرتی ہے اگر پراپر السٹریٹو ایڈ, تو اس میں السٹریٹو ایڈ جب آپ ڈالیں گے تو نیچرلی اس کی گرافک کوالٹی اور اس کی پکچر کوالٹی اور اس کی ریپروڈکشن کوالٹی میں کلر شامل ہوگا تو وہ زیادہ ایکسپینسو ہوگا. چنانچہ یہ کاسٹ ویری کرتی ہے ان تمام عوامل کی وجہ سے. اب ہم بات کرتے ہیں اسپیس کاسٹ کی. اسپیس کاسٹ کا مطلب ہے کہ اخبار میں اشتہار ریلیز کرنے کے لیے جو اسپیس آپ اخبار میں یوز کرتے ہیں اس کی کیا کاسٹ ہے. اب اس کی کاسٹ بھی ویری کرتی ہے. اگر وہ فرنٹ پیج پہ ہے تو اس کی کاسٹ اور ہے, اگر وہ بیک پیج پہ ہے تو اس کی کاسٹ اور ہے, اگر وہ اسپاٹ کلر ہے یعنی 1 کلر ہے تو اس کی کاسٹ اور ہے, اگر وہ فل کلر ہے تو اس کی کاسٹ اور ہے, اگر وہ ایک ڈٹرمنڈ پوزیشن پر آپ چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ ایڈ جو ہے یہ 2nd پیج پہ چاہیے, تو آپ نے گارنٹیڈ پوزیشن ڈیمانڈ کی, اس کی کاسٹ اور ہے. آرڈینری پوزیشن بلیک اینڈ وائٹ ایڈز کی کاسٹ, اسپیس کاسٹ بھی اور ہے. سو اسپیس میں بھی کاسٹ جو ہے وہ ویری کرتی ہے, اور اس کے مختلف ان کے سسٹمز ہوتے ہیں اخباروں کے, انہوں نے اپنے اپنے سسٹمز کیے ہوتے ہیں. کوئی انہوں نے کچھ ایڈز کے لمسم ریٹ مقرر کیے ہوتے ہیں, کچھ کے کالم سینٹی میٹر کے حساب سے ویری بنائے ہوتے ہیں, کچھ کانٹریکچوئل ریٹس بھی ہوتے ہیں. چنانچہ اس میں ہم مطلب ہے جہاں کالم انچز کا سسٹم رائج ہے وہاں کالم انچز ہے, جہاں میٹرک ہے وہاں کالم سینٹی میٹرز ہے, یہ سسٹم ہے. نمبر 2 اسٹینڈرڈ ایڈورٹائزنگ یونٹس, انہوں نے کیا ریٹس مقرر کیے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا. اور کچھ ایڈز ایسے ہوتے ہیں جو بائی لائنز اور ورڈز بھی ان کے بھی چارجز ہوتے ہیں. چنانچہ اسپیس کاسٹ جو ہوتی ہیں یہ ویری کرتی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریٹس ایسے ہوتے ہیں جو ویکینڈ ریٹس ہوتے ہیں. چونکہ ویکینڈ پر بہت زیادہ ریڈرشپ ہوتی ہے تو ویکینڈ ریٹس sometimes are more than normal circumstances, or in some cases they provide special rates, special classified sections in which the ads are
of a lump sum amount. So weekend and Sunday rates are different. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیوز پیپر ایڈس کی اقسام پر. کیونکہ یہ میں سارا آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیوز پیپر ایڈس کتنے ٹائپس کے ہیں. ایک ایڈ ہوتا ہے ڈسپلے جس میں پورا ایکسپلین ہوتا ہے. ایک ایڈ ہوتا ہے ڈسپلے کلاسیفائڈ جو کلاسیفائڈ ٹریڈ ریلیٹڈ ایڈ ہوتے ہیں وہ ڈسپلے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں فری اسٹینڈنگ انسرٹ جیسا مرضی بھی آپ نے لگا دی. تو 3 قسم کے ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں اور ان کی اسپیس سیٹلمنٹ یا اسپیس مینجمنٹ وہ بھی آپ کو میں نے ابھی ایکسپلین کی. تو یہ طریقہ ہے نیوز پیپرز کو استعمال کرنے کا. ایڈ پروڈکشن کس قسم کی کر سکتے ہیں, اس کی کاسٹ کیسے ویری کرتی ہیں, اسپیس کاسٹ کیا ہوتی ہے, کیسے ویری کرتی ہے, ویکینڈ ریٹس, اور پھر کتنی قسم کے نیوز پیپر ایڈز ہوتے ہیں. یہ نیوز پیپرز کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اس کا ایک بریف سا آپ کو ریزیومے دیا گیا ہے. اب جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیوز پیپر بنیادی طور پہ وہ ایڈورٹائزرز یوز کرتے ہیں جو براڈ مارکیٹ کو کور کرنا چاہتے ہیں. تو جب براڈ مارکیٹ کو کور کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرائیٹیریا آپ کے ذہن میں ہوگا؟ سب سے پہلا کرائیٹیریا جو آپ کے ذہن میں ہوگا وہ اس کی سرکولیشن ہو. ایک طریقہ ہے دی کلیم بائی دی نیوز پیپر آرگنائزیشن بائی اٹ سیلف, اور دوسرا طریقہ ہے ایک ادارہ ہوتا ہے جو اس کی سرکولیشن کو سرٹیفائی کرتا ہے, اور تیسرا طریقہ آپ کا اپنا ہے جو غیر روایتی ہے, آپ کے بنیادی طور پہ انڈرسٹینڈنگ آف دی ریڈرشپ کہ ون نیوز پیپر یو سی ایٹ سو مینی پلیسز, سو یو پرزیوم دیٹ دس از دی نیوز پیپر وچ از بینگ ریڈ دا موسٹ. ایک اس کا اور بہت انٹرسٹنگ طریقہ ہے جو شاید آپ کو بہت کم لوگ بتائیں, لیکن وہ مجھے ایکسپیرئنس سے معلوم ہوا, اور وہ ہے نمبر آف کلاسیفائڈ ایڈز ان اے نیوز پیپر. بیکاز اف دے آر اے لاٹ آف کلاسیفائڈ ایڈ سے مراد ہوتا ہے وہ جو لائنس کے ایڈ ہوتے ہیں, ضرورت ہے رینٹل ہاؤس رینٹنگ کے, اور وہ اس قسم کے یا کار فار سیل کے چھوٹے چھوٹے ایڈز ہوتے ہیں. ان کی تعداد سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سرکولیشن کیا ہے, کیونکہ دیٹ مینس وین ایور دوز ایڈز آر بینگ گیون ٹو دیٹ نیوز پیپر دیٹ مینس دیٹ از بینگ ریڈ ویری وائڈلی, اینڈ دیٹ الٹیمیٹلی مینس کہ اس کی سرکولیشن زیادہ ہے. نیوز پیپر اسپیس کو کس طرح یوز کرنا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹ نیوز پیپر اگر مختلف سیکشنز پبلش کرتا ہے اپنے نیوز پیپر میں تو کس سیکشن میں بیٹھتی ہے, یعنی فٹ آتی ہے, یا کس سیکشن سے متعلق. مثال کے طور پر سپورٹس سے متعلق ہے ایڈ کوئی تو سپورٹس سیکشن میں آ سکتا ہے, سیل ہے مور امپیکٹ. بزنس ریلیٹڈ ہے تو بزنس پیجز میں آ سکتا ہے, سروس ریلیٹڈ ہے تو کہیں بھی آ سکتا ہے. سو یو ہیو ٹو چوز دا سیکشن ان وچ ٹو ایڈورٹائز فار مور افیکٹونیس. ویسے تو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ آپ کوئی بھی اسپیس یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے, ایک عام لفظ آپ نے سنا ہوگا جو عام حالات میں استعمال کیا جاتا ہے کہ آج کل اس چیز کا سیزن نہیں ہے. لیٹ اس ٹیک دی ایگزامپل آف ایئر کنڈیشنرز. ایئر کنڈیشنرز, فینس, ان کی میکسیمم ریکوائرمنٹ سمر سیزن میں ہوتی ہے, یا advent of at the just the time when the summer is coming in, then the requirement of fans and air conditioners begins. So that time of the year is when these two products should be maximum advertised, because then there is a demand and you can get the best result. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ سیزن کے علاوہ یا ٹائم آف دا ایئر کے علاوہ ایڈورٹائز نہ کریں, لیکن وہ ایڈورٹیزمنٹ پروبیبلی ہوگا فار کارپوریٹ بینیفٹ یا پریزنس ان مارکیٹ کے لیے, ویئر ایز اٹ ول ناٹ اچیو دوز آبجیکٹیوز وچ یو ریکوائر ٹو اچیو ٹو انکریز یور سیلس. سو چوزنگ
ٹائم آف دا ایئر. لائک وائز ان ونٹر یو سی, آپ خود دیکھتے ہیں آپ کے ایڈورٹیزمنٹ پیٹرنس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ ونٹر میں وول یا اون کے اشتہارات تعداد میں بڑھ جاتے ہیں, سویٹرز کے, کوٹس کے, جیکٹس کے اشتہارات بڑھ جاتے ہیں. سو یہ ہے ٹائم آف دا ایئر کے حساب سے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کو سلیکٹ کرنا. اس کے بعد آپ نے ڈے آف دا ویک بھی چننا ہے کہ جس میں میکسیمم آپ کے ایڈ کا رسپانس ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ ایسا اشتہار ریلیز کرنا چاہتے ہیں جو ایک ایسی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کے گھروں میں استعمال ہوتی ہے, تو اگر آپ یہ اشتہارات ویکینڈ پہ یوز کریں گے تو بہت سے گھر میں نیوز پیپر پڑھنے والے اس سے متاثر ہوں گے اور اس کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. اس لیے ڈے آف دا ویک کی سلیکشن بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے نیوز پیپر کو اسپیس کو افیکٹولی یوز کرنے کا, وہ ہے کہ کیا آپ اپنا ایڈورٹیزمنٹ صرف لوکل ایڈیشنز میں دینا چاہتے ہیں یا آپ کمبینیشن میں دینا چاہتے ہیں, یعنی ایک نیوز پیپر کے جو ملٹیپل ایڈیشنز شائع ہو رہے ہیں مختلف دوسرے شہروں میں, وہاں بھی آپ دینا چاہتے ہیں. اب یہ آپ کی پروڈکٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کی اگر مارکیٹنگ یا آپ کا ڈسٹریبیوشن چینل یا آپ کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک وائڈ ہے, کنٹری ریلیٹڈ ہے, نیشنل ہے, تو پھر آپ کو کمبینیشن کا سلیکشن کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ کا اسٹور ہے اور آپ اسٹور ریلیٹڈ پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں جو صرف ایک سٹی میں مختص ہے, تو پھر آپ لوکل ایڈیشن استعمال. تو یہ ہے یوزنگ کمبینیشن بائز. اب آ گیا آخر میں کہ سائز اینڈ پوزیشن. سائز اور پوزیشننگ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اشتہار کے لیے اپنے بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور امپیکٹ فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے سائز ڈٹرمن کرنا ہے. اگر آپ ایک پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں تو اس کو امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے میکسیمم ایکسپوزیشن کی ضرورت ہوگی, ایکسپوئر کی ضرورت ہوگی, تو آپ کو سائز بڑا چننا پڑے گا. پوزیشن اس کی سب سے زیادہ کنسنٹریشن یا سب سے زیادہ پیج جس پہ نظر جاتی ہے, وہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان آرڈر آف پرائرٹی ان نیوز پیپر. آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیں تو آپ کو یہ پریکٹس خود ہی ایکسپلین ہو جائے گی. فرنٹ پیج یا ٹائٹل پیج, بیک پیج, اس کے بعد دوسرا پیج, یہ اسی آرڈر میں ہے. چنانچہ دی میکسیمم امپیکٹ یو گیٹ فرام دا فرنٹ پیج, اور لائک وائز ان آرڈر آف پرائرٹی دا بیک پیج. اس کے علاوہ ایک طریقہ پوزیشن کا اور بھی ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈٹرمنڈ پوزیشن چن لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے اس کا بیسک تعلق سپورٹ سے ہے, تو آپ سپورٹس پیج پہ یا سپورٹس پیجز پر اپنا اشتہار دے دیتے ہیں تاکہ, اور وہ مختص کر دیتے ہیں, آپ باؤنڈ کر دیتے ہیں نیوز پیپر پبلشر کو کہ اس نے اسی پیج پر یہ ایڈ چھاپنا ہے. اس کو کہتے ہیں پوزیشن. تو نیوز پیپر کو افیکٹولی استعمال کرنے کے لیے آپ کو یہ 5 فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. دوبارہ میں دہراتا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں. نمبر 1, چوزنگ سیکشن in which to advertise. Number 2, choosing time of the year. Number 3, choosing day of the week. 4, using combination buys. And number 5, using size and position. یہ ہیں وہ 5 principles جو نیوز پیپر اسپیس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. اب آتا ہے امپورٹنٹ کوشچن کہ نیوز پیپر ایڈ کو ڈیزائن کرتے وقت کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. آخر آپ نے سادہ ایڈ تو نہیں ٹائپ سیٹ کر کے ریلیز کر دینا. آپ اپنے میٹر کو
اس طریقے سے ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اٹریکٹیو بھی ہو, میسج کنوے بھی کرتا ہو, اور اس میں ڈیزائرڈ نیسسری ریکوائرمنٹس ریلیٹڈ ٹو پروڈکٹ, اٹس بینیفٹس بھی کنوے ہو جائے. تو یہ اس کو, ان ڈیزائن ٹپس کو ذرا آپ بھی نوٹ کیجیے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں ایک فنگر ٹپس پہ موجود ہو کہ آپ نے ڈیزائن کرتے وقت ایڈورٹیزمنٹ کے کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا. ون آف دا مین چیلنجز از ٹو ڈیزائن این ایڈ وچ اسٹینڈز آؤٹ ان کمپٹیشن. اب دیکھیے نا, ایڈورٹیزمنٹس تو بے تحاشا ریلیز ہو رہے ہیں. ہاؤ ول یو میک یور ایڈ اسٹینڈ آؤٹ؟ How would you make your advertisement to be unique? Or for that matter, how would you make your ad to be taken into concentration immediately? یعنی ایک جس وقت وہ اشتہارات کو ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں, یعنی اخبار کو ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں, تو کیا آپ کے اشتہار میں ایسی چیز ہے جو فوراً اٹریکٹ کرے؟ یہ فیکٹر آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا تاکہ کمپٹیشن کے جو ایڈ آ رہے ہیں آپ اس میں اسٹینڈ آؤٹ کریں. نمبر 1, یوز ریورسز ٹو اٹریکٹ اٹینشن. ریورسز کیا ہوتے ہیں؟ یہ جب ہم پرنٹنگ کے بارے میں, ایڈورٹیزمنٹ ریلیٹڈ پرنٹنگ کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کریں گے تو اس کو تھوڑا سا وہاں ڈیٹیل میں بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ریورس کا مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیے بنیادی طور پہ ہر اخبار کی گراؤنڈ یا بیک گراؤنڈ وائٹ ہوتی ہے اور اس پہ نارمل حالات میں بلیک پرنٹنگ ہوتی ہے. جب آپ ریورس کرتے ہیں تو بلیک بیک گراؤنڈ ہو جاتا ہے اور وائٹ پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. امیڈیٹلی اٹ اسٹینڈس آؤٹ, امیڈیٹلی یور اٹینشن گوز دیئر. نمبر 1 یہ ہے, ٹو اٹریکٹ اٹینشن یوز ریورسز. دیٹ از ناٹ نیسسری فار بلیک اونلی, it can be done with other colors also. Okay? Use white space creatively. White space refers to any portion of your ad not occupied by type or illustration. اب white space جو ہوتی ہے نا بنیادی طور پہ, it stands out in an advertisement. Normally ایک بیسک پرنسپل ہے کہ آپ کے ایڈ کو زیادہ کنجسٹڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پھر کنجسٹڈ ہونے سے نا میٹر جمبلڈ ہو جاتا ہے. سو وائٹ اسپیس کریٹیوٹی کریٹ کرتی ہے ایڈورٹیزمنٹ. اس کے بعد بی شیور ٹو یوز کامن ڈیزائن ایلیمنٹس ان آل یور ایڈس. کامن ڈیزائن ایلیمنٹس کیا ہیں؟ آپ کا لوگو, آپ کی ٹائپ اسٹائل یا آپ کا لوگو ٹائپ, یہ کامن ڈیزائن ایلیمنٹ یہ ہر ایڈ میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کے ایڈ کو دیکھتے ہی فوراً ویور جو ہے یا ریڈر جو ہے وہ پہچان جائے کہ یہ کس کمپنی سے ریلیٹڈ ہے اور کون سی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد یوز ٹائپ فیسز ڈفرنٹ فرام دوز سیٹ بائی دی پبلیکیشن. یعنی آپ عام پبلیکیشن جو اخبارات میں استعمال ہو رہی ہے اس سے آپ کی جو ٹائپ فیس ہے وہ مختلف ہو تاکہ آپ کا ایڈ اسٹینڈ آؤٹ کرے. اسی میں ڈیزائن ٹپس میں ڈیزائن اراؤنڈ نیوز پیپر ریپروڈکشن میتھڈس. اب بات کر رہے ہیں ہم ڈیزائن کی, تو ڈیزائن کو بناتے وقت ایک بات کا خیال آپ کو رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو ڈیزائن آپ پروڈیوس کریں اس کو جس اخبار میں آپ نے ریلیز کرنا ہے اس کی ریپروڈکشن کیپیبلٹیز کا آپ کو علم ہونا چاہیے. مثلا مثال کے طور پہ اگر آپ اپنا ایڈورٹیزمنٹ ایک ایسے اخبار میں دے رہے ہیں جو کلر اشتہار نہیں چھاپتا, تو آپ اپنا ایڈ اگر دیں گے تو وہ اس کی ریپروڈکشن اچھی نہیں ہوگی. یا دوسرے طریقے سے اس کا پروسیس آف پبلیکیشن ایسا ہے جو ملٹیپل کلرز کو نہیں ہینڈل کر سکتا, تو تب بھی ریپروڈکشن اچھی نہیں ہوگی اور آپ کے ایڈ کا امپیکٹ خراب ہو جائے. سو یو شوڈ میک شیور کہ وین یو ریلیز یور ایڈس ان نیوز پیپرز یو شوڈ ڈیزائن اراؤنڈ دی کیپیبلٹی آف دی نیوز پیپر ریپروڈکشن. نیکسٹ, consider color using spot colors, that is another color in addition to the basic black of your ad. اب یہ تو آپ کو خود بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جو اشتہارات کلر ہوتے ہیں ان پر آپ کی زیادہ توجہ جاتی ہے کیونکہ وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. اب کلر میں دو سیکشنز ہیں. کچھ اشتہارات پہ اسپاٹ کلر یعنی
ایک کلر ادر دین بلیک یوز کیا جاتا ہے. وہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کے ایڈ کو اسٹینڈ آؤٹ کرنے کا یا یونیک بنانے کا. تو یوز کلر اور اسپاٹ کلر وٹ ایور یو تھنک, بیکاز اگین دیز ٹو فیکٹرس آر کاسٹ ریلیٹڈ. Of course, they are impact related, but they are cost related also. اب ان ساری چیزوں میں کچھ ایسے پرنسپلز ہیں جن کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دے آر ساؤنڈ پرنسپلز وچ یو شوڈ آلویز فالو. وہ آپ کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ سارا سینیریو جو ہے نا, کیونکہ یو آر دا باس, آپ کی ایڈوائس پر ہی ان میجورٹی آف کیسز clients will move or will act. So اس لیے you are the person who has to be fully alive to the situation and who should be able to meet the requirement of the client and deliver ultimately to his satisfaction. یہ آپ کے objectives ہیں. What are the sound principles? Number one, they focus on a single message. ایک ایڈ میں 3-4 میسج نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی میسج ہو تمام ایڈز میں, تاکہ فوراً پہچانا جائے کہ اس کمپنی سے اور امپیکٹ کریٹ کرے, امیڈیٹ ڈینٹ کریٹ کرے مارکیٹ میں ان یور فیور. نمبر 2, ایکسپریس دا میسج ان ٹرمز آف دا بینیفٹ ٹو دا ریڈر. تمام ایڈورٹیزمنٹ, تمام پروڈکٹ, آف کورس اٹ ہیز ٹو بی باٹ بائی سم باڈی, اٹ ہیز ٹو بی یوزڈ بائی سم باڈی, سو دیٹ سم باڈی شوڈ نو دیٹ واٹ از دا بینیفٹ اینڈ دیٹ بینیفٹ شوڈ بی کنویڈ تھرو دی ایڈ. When that benefit is conveyed to the client, only then it gives attention. Only then it changes the mindset. Uske baad, use simple, eye-catching, graphics and readable type. Badi fancy types hain. Aapne dekhi hongi, millions of typefaces hain. But many typefaces can't be read. They are very beautiful to look at. But if you can't read the message, then what is the purpose? Likewise, those graphics which do not convey the message, why to use them? Why to confuse the reader or the viewer? تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنے چاہیے نیوز پیپر ایڈ سے متعلقہ. یہ میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ آفٹر آل یو آر دا پرسن ہو ہیز ٹو take care of all these things from your agency or your accounts section. Account section, I mean the agency section, where you are the person who has to convey this message so that a proper ad is designed and prepared. One of the main challenges, as I told you before, is that to design an ad which stands out. اور اس کے لیے use reverses to attract attention. I will not go into details now because I have already explained to you, but I'll browse through them so that آپ ان کو یاد رکھیں. First of all, use reverses to attract attention. White type on a black background. Use white space creatively. White space refers to any portion of your ad not occupied by type or illustrations. Be sure to use common design elements in all your ads. Use typefaces different from those set by the publication. Design around newspaper reproduction methods or capabilities. Consider color using spot colors, that is another color in addition to the basic black of your ad, which is the normal color being used. And follow 3 sound principles. Focus on a single message. Express the message in terms of the benefit to the reader. Use simple, eye-catching graphics and readable types. In all, the purpose is to create an impact, to convey the message which contains benefit for the user or the buyer, to convince them to use the product or services. The purpose of advertisement is to achieve these objectives. اگر یہ پرپزز اچیو نہیں ہوتے تو یہ تمام پیسہ جو ہے یہ ضائع جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیوز پیپر ایڈز میں کاسٹ ویری کرتی ہے
on the basis of how do you release an ad or publish an ad. If you want to publish a color or a spot color ad, it has different price. The position, the size, the combination, and newspapers, various newspapers have different space costs. تو یہ تمام چیزیں، کیونکہ الٹیمیٹلی جب آپ ایک کیمپین بنائیں گے اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی نیوز پیپر ریلیٹڈ ایڈورٹیزمنٹس کی کاسٹ کیا ہوگی. آج کل ایک اور طریقہ بھی آ گیا ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے نیوز پیپرز میں، اور وہ نیوز پیپرز میں انسرٹس ڈال دیے جاتے ہیں. وہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے پروڈکٹس کو پبلسائز کرنے کے لیے. لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈفرنٹ میتھڈ آف پبلسٹی ہے آل ٹوگیدر. بیسکلی we were talking about the newspapers. Newspaper is used by those advertisers who are interested in covering or approaching or reaching a broad market. And the opportunity to explain, to splash information, to give details of regarding your product are more in newspapers. And then newspaper is not restricted to one person only. One newspaper may be read by many people. Determination of coverage and reach will be based upon circulation, جس کے میں نے آپ کو مختلف طریقے بتائے. سرکولیشن کس طرح جانی جاتی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا. دیر آر آرگنائزیشنز ایوری ویئر ان دا ورلڈ which publish figures of circulation of various newspapers. You can also know the circulation by the combination of multiple editions coming out from different cities. You can also know the circulation by viewing yourself or knowing yourself that this newspaper is being read more. And then I told you another method, always have an eye on the number of classified small ads, general ads, very small ads, lined ads in the newspaper, which tells you what is the circulation of this newspaper. Because that is will be very important from advertiser's point of view to see what is the circulation. Because if circulation is more, that means your message is passing on more. تو یہ ہم نے آج بات کی about advertisements and various methods of advertisements. میں نے آپ کو آج ہاؤ ٹو سیریز میں سب سے پہلے آج ایکسپلین کیا کہ نیوز پیپر ایڈز کیا ہوتے ہیں، اس ایڈ کو کس طرح بنایا جاتا ہے، ان ایڈز کی کیا پری ریکوزٹس ہوتی ہیں، نیوز پیپرز کن کو کس قسم کے ایڈورٹائزرز کو استعمال کرنا چاہیے اور نیوز پیپرز کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، نیوز پیپر ایڈ کس طرح تیار کرنا چاہیے اور نیوز پیپر ایڈز تیار کرنے کے لیے کون سے امپورٹنٹ ٹپس استعمال کرنے چاہیے. یہ چیزیں آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی دوسرے سورسز آ جائیں، نیوز پیپر کی امپورٹنس بدستور ویسے ہی رہے گی in every part of the world, because somehow or the other newspaper is an effective medium of advertising even today. تو یہ تھا آج کا ایڈورٹائزنگ اور پروموشن سے ریلیٹڈ ایک اہم سیکشن یا سیگمنٹ کے بارے میں آپ کو ایکسپلینیشن. امید ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیا ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹ ایم آپ کا اور الٹیمیٹ آپ کا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ یا ایڈورٹائزر کو آپ نے میسج کنوے کرنا ہے. کیا میسج کنوے کرنا ہے؟ کہ آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے یا دوسروں سے اچھی ہے، آپ کی پروڈکٹ میں بے تحاشا فوائد ہیں، آپ کی پروڈکٹ ان کے لیے زیادہ مفید ہے، اور ان سم کیسز
آپ کی پروڈکٹ بہتر بھی ہے اور کمپیٹیٹو ان پرائس بھی ہے. یہ تمام فیکٹرز ہیں جس کو آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے ٹارگٹ مارکیٹ میں پہنچانا ہے. سو ریمبر دیٹ نیوز پیپرز ایون ٹوڈے in this 21st century are a very important medium of advertising. یہ آپ کو نیوز پیپر سے بارے میں بتایا تو آپ کو انٹرسٹنگ تو لگا ہوگا، لیکن آج کے دور میں یہ بات یاد رکھیے کہ جو ایڈورٹائزنگ ہے اس کے ویریس سیگمنٹس، اور آپ ایز اے پروفیشنل آپ ایک ایسی مارکیٹ میں کام کرتے ہیں جہاں آپ کو کمپٹیشن کا مقابلہ ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں تاکہ آپ کو کسی جگہ پہ بھی، کسی سٹیج پر بھی آپ کو کسی قسم کی کمی کا احساس نہ ہو، یا آپ کو کسی قسم کی علم کی کمی کا احساس نہ ہو کہ آپ نے پراپر انفارمیشن نہیں دی. ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس. ایک چیز جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے کچھ فرائض ہیں. پاکستان نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہمارے پاس اتنا خوبصورت وطن ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے تئیں پاکستان کی خدمت کریں، کچھ پاکستان کو بھی دیں. اور اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. اگر آپ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اس میں ایک روز کا ایک کام پاکستان کے لیے کرنا شروع کر دیں تو سال میں آپ پاکستان کے لیے 365 کام کریں گے. اور وہ کام کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ لیٹ اس اسٹارٹ ٹوڈے. لیٹ اس اسٹارٹ آبزرونگ دی ٹریفک سگنل. یہ آج کا کام ہے. آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہماری قوم دنیا کی لیڈنگ قوم ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم دنیا کی لیڈنگ قوم ہیں، اور اس کی ابتدا ہم نے کرنی ہے پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے کہ آج سے ہم ریڈ لائٹ گرین لائٹ کے پروسیجر کو فالو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.